بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام لنڈن۔ جناب، آج میں جواب دینا چاہوں گا محترم جے آر میلر کے۔ ماشاءاللہ وہ جب لکھتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہے نا ویری تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں، سوال بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کمنٹس بھی ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اسپیشلی ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے کمنٹس ہیں ان کو پڑھوں گا بھی اور پھر جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایکسٹریمزم جس طریقے سے بڑھ رہی ہے ان پاکستان دیٹ ول لیڈ ٹو اے سول وار، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ چانسز آف سول وار ان پاکستان از موسٹ ان لائکلی، آلموسٹ امپاسبل۔ پھر ریزن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیکاز پاپولیشن and establishment as same ideology. Majority of the population and establishment has same ideology. We can say the establishment has molded the same community according to their needs. Therefore, in a civil war case, there's one side of these extremists and proxies which are in majority with the power of the rulers, and on the other side, there's assuming who want to liberate Pakistan from extremism. اچھا، تو میں اس کے آگے جا کے جواب دوں گا ان کا۔ In this scenario, it is almost impossible to change the ideology because the remaining people are also following the same religious ideology, which is greater than the independent human and natural values. Can it be possible that external forces, دوسرے لفظوں میں دوسرے ملک جو ہیں، if give back support to the minority side، وہ ان کو باہر سے کوئی مدد آ جائے گی، ایسی پاسبل بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ it appears the possibility but in a very long period. By seeing the world view of Pakistan and in long period after 1 or 2 generations, it appears more possible because with generations everything changes. Specifically the mindset, education, it means a few next generations will still live in dark. اب میں یہ کہنا چاہوں گا بھی جو بھی ایکسٹریمزم ہوتی ہے نا، یا جو بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا کلٹ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریمزم ہو سکتا ہے کہ اس کو گروتھ کے لیے، پروموشن کے لیے آپ کو all you need is few years، اس کو ختم کرنے کے لیے it takes generations, decades۔ تو I agree with that، لیکن اب یہ کہنا کہ اس وقت people live in dark، that I do not agree۔ سارے لوگ ڈارک میں نہیں رہتے۔ وہاں پر دیکھیں یعنی آپ وہاں سے باتیں کر رہے ہیں، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آپ نے زندگی گزاری، ایجوکیشن حاصل کی۔ دوز ہو آر لیونگ ان پاکستان، دے ہیو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دے آر آل ان ڈارک، دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ پیپل، سمجھ لبرل مائنڈیڈ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بھی وہاں کے حالات نے ان کو مجبور کیا، بہت سے جو لبرل مائنڈیڈ یا ایجوکیٹڈ لوگ تھے دے آر ٹو فلی دی کنٹری، یہ بھی بات ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی گزروں گا، دیکھیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، آپ کو پاکستان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں جتنا ہمیں پتہ ہے۔ اب مثلاً یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا لوگ بات نہیں کر سکتے، بات بھی کر سکتے ہیں لوگ۔ آپ پتہ بھی، آپ کو کتنی بار ہم نے کہا ہے کہ مسنگ پیپل ہوتے ہیں پاکستان میں، جو لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ سوال کرتے ہیں، جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں آن دی گورنمنٹ اور سیکرٹ ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ، دے بیکم مسنگ پیپل، لسٹ گرو ہو رہی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک قانون پاس کیا گیا آن دا مسنگ پیپل، تو اس کے بارے میں مسنگ پیپل آپ دیکھیں، یہ میں رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں جنوری 3 2022 کس کی رپورٹ ہے؟ ڈان کی۔ ڈان جو ہے نا انگلش کا پیپر ہے پاکستان کا، بڑا کریڈیبل پیپر ہے۔ اس میں جو شیرین مزاری جو کہ منسٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ مسنگ پرسنس بل ایز گون مسنگ، یعنی مذاق والی بات نہیں ہے یہ۔ Speaking to media persons at the Ministry of Human Rights, she said, "We had prepared the bill regarding missing persons and it was passed by the relevant standing committee and the National Assembly, but it went missing after it was sent to the Senate." اب جہاں پر اس طرح کے حالات ہوں، میں نے یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کی، یہ خبر ہے باقاعدہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ بل جو ہے وہ مس ہو گیا ہے۔ جہاں پر بل جو ہے جو پاس بھی کر دیا گیا ہو، کمیٹی نے بھی پاس کیا ہو،
جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس نے بھی پاس کیا ہو, سینٹ میں گیا ہو تو مس ہو گیا ہو. دیٹ اسپیکس ولیومس. آپ سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی چیز ہو جائے. وہ کون کہہ رہی ہے؟ ہیومن رائٹس کی منسٹر کہہ رہی ہے. ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ میں جو لوگ بولیں گے وہ بھی مسنگ ہو جائیں گے, ان کے خاندان بھی ان کو پرابلم میں آ سکتے ہیں. اس لحاظ سے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے. آگے جا کے آپ نے لکھا ہے جے آر میرر صاحب نے, اٹ از پاسبل دیٹ دی میسج از لیفٹ بائی دیم, پیپل لائک یو, in present time will reach properly to next generation or one more generation. I hardly believe in that because your voices are not even reaching to people in present time. آپ کی تنقید اور آپ کا یہ تجزیہ گڈ, اچھی بات ہے, لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ یہ نہیں کہ ہر چیز جو ہے نا مایوسی نہیں ہے. I can tell you کہ in 2010 یا 11 ہوگا, میرے خیال میں 2010 تھا, میری ایک ویری سینئر پرسن آف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ کہتے تھے کہ they want to talk to me, and I said why not. And when you are in Islam Abad you can't say no, not even to حوالدار لیول کے آدمی کو. تو جس نے بات کی تھی وہ تو کافی سینئر لوگ تھے, تو بیٹھے ہم, کافی ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ویری فرینکلی ڈسکشن ہوئی تو اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ اگر امپارشل, ٹوٹلی امپارشل پلیبسٹ ہو ان پی او کے, یعنی جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں 51% نہیں ملے گا. وہ واز سیئنگ ممبر آف دی اسٹیبلشمنٹ, وہ پاکستانی ناٹ آزاد کشمیری, اور وہ بڑی فرینکلی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں 51% نہیں ملے گا. وین ڈیڈ ہی سے دس؟ 2010. اس کے بعد وہ کتنا پانی جو ہے نا پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the work which we have been doing, I have been doing and other people have doing, وہ سارا ضائع نہیں کیا. People know what is right and wrong, but they are waiting for the right opportunity. پھر ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اس کو اس لحاظ سے دیکھیں, جس کو ہم پی او کے کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں آرمی میں ان کی نوکری ہے, کچھ ویری سینئر لوگ ہیں, کچھ جونیئر ہیں, مڈل رینکنگ بھی ہیں, سپاہی بھی ہیں, اور وہاں پر آرمی پر کرٹیسزم کرنے کی یا ایون سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور مینٹل سلیوری اس طریقے سے ہے کہ میں اپنے فیملی کی بات کروں گا, بہت سے ایسے ہوتا ہے کہ ایون ایک سال کے بچے پر یہاں پر لکھا جاتا ہے, جب 14 اگست آتا ہے نا, کشمیر بنے گا پاکستان, یہاں پر لکھا ہو جائے گا پاکستان زندہ باد. لیفل آف یہ مینٹالٹی کی یا غلامی کی, یہ آپ دیکھ لیں, اور اس میں فخر محسوس کیا جاتا ہے. یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں باغی جو نہیں مانتے اس چیز کو. پھر جب وہ بچہ یعنی بچپن سے سنتا ہے, یعنی ہمارے مسلمانوں کا ہوتا ہے جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے اذان دی جاتی ہے قانون میں, اس کے بعد قانون میں بات جائے گی تو شاید آرمی بن گئی ہوگی کہ آرمی بہت گریٹ ہے, ہماری بہت بہادر ہے, اور ایسی آرمی دنیا میں نہیں ہے, نمبر 1 ہے. یا یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اگر نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا, ہندوستان ہمیں کھا جائے گا. تو اس طرح کی باتیں جو بچے سن کر جوان ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور جو آدمی کشمیر بنے گا پاکستان کی مخالفت کرے گا وہ غدار ہے, جو پاکستان پر کرٹیسزم کرے گا وہ غدار ہے, یا انڈیا کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا کسی اور کا ایجنٹ ہے. تو پھر جب صبح شام دوپہر جو سلیبس پڑھایا جائے گا وہ سارے کا سارا وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کو منظور ہوتا ہے. اینڈ فار یور انفارمیشن مے بی یو نو اٹ, آئی ڈونٹ نو, میجورٹی آف پیپل ڈونٹ نو. جو سلیبس ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے سو کالڈ آزاد کشمیر میں, دیٹ از پریپیئرڈ بائی بابوز آف اسلام آباد, یعنی کہ وہ پاکستان والی سلیبس تیار کرتے ہیں. وہ وہی سلیبس تیار کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اس میں لوگوں کے حقوق کی بات نہیں ہوتی, وہ ایسی رام کہانیاں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اس وجہ سے ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ میں یہاں بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ان کو ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے باوجود اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ 51% ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, اس کا مطلب ہے کہ وی آر ڈوئنگ اوور ورک اینڈ وہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا, کوئی اس وقت لوگوں کو اپنے کارڈز ٹیبل پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی وقت آ جاتا ہے پلیبسٹ کا, میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ شاید پلیبسٹ لیٹ ہو گئی ہے بہت, کیونکہ دونوں طرف میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. ادھر بھی پاپولیشن جو ہے نا چینجز آئی ہیں, لوگ بھاگ کر چلے گئے ڈر و خوف سے. اس طرح بھی بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں. لیکن وین اینڈ ایف ہوتی ہے پلیبسٹ, پیپل ول اسپیک,
ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ وین میں نقصان ضائع نہیں جا رہا. میں ایک اور تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ جو قبائلی لوگ آئے تھے وہ ہمیں آزاد کرانے کے لیے آئے تھے, اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر, انفلوئنس بائی دی پیشنز آف جہاد, کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کافر مار رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یہ لوگ جہاد کرنے آئے تھے. وہ لوگ ان کے گیتیں گایا کرتے تھے, باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے نہیں آئے تھے, وہ اسلام کے لیے نہیں آئے تھے, لوٹ مار کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جذبہ جہاد بھی ان کا ہوگا, مجھے نہیں, میں ان کو دلوں کی حالت نہیں جانتا, لیکن اس پر میری بڑی ریسرچ ہے, میری کتاب بھی ہے, بہت کچھ لکھا میں نے. تو اس کے یعنی جب میں نے یہ ہم نے وہاں پر بات کی, کبھی آپ کوئی جتنے بھی آپ کے لیڈر ہمارے یہاں گزرے ہیں سو کال آزاد کشمیر میں, یا ایون انڈین سائڈ آف کشمیر, کبھی کسی نے 22 اکتوبر کو ایز اے یوم سیاہ نہیں منایا تھا. آپ اس کو میری شرارت کہہ لیں, میری انٹیلیجنس کہہ لیں, میری ہمت کہہ لیں, میری ریسرچ کہہ لیں. میں نے جب یہ ریسرچ کی, پتہ لگایا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ 22 کو, اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا. میں نے عباس بٹ صاحب جو اس وقت میں کشمیر نیشنل پارٹی میں تھا, ان سے بات کی, یار بھی یہ تو یوم سیاہ بنتا ہے اور ہمیں اس کا بنانا چاہیے. تو انہوں نے پڑھا, اوپر کہنے لگے یار یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا بھائی, اتنا اس کا پریشر بنے گا کہ شاید ہم برداشت نہ کر سکیں. میں نے کہا بھائی بٹ صاحب, سچائی تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں نے لکھی ہے. اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم سے پہلے مان اللہ خان صاحب تھے, دوسرے سے بڑے بڑے نام ہیں, کسی نے نہیں بنایا اس کو 22 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر. وہ گیتیں ہی گاتے رہیں بھائی قبائلیوں نے ہمیں آزاد کرایا, بہت سے لوگوں میں کس کس کا نام لوں. تو پھر جب ہم نے پھر ایسا کیا کہ جس ٹو بھی سیف سائڈ, ہم نے کہا چلو شوکت کشمیری صاحب جو ہیں ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, بڑے دلیری سے بات کرتے ہیں, وہ بھی 2 بار ان کو آئی ایس آئی نے اغوا کیا آزاد کشمیر میں. تو ہم نے ان کو مہمان خصوصی بنایا, اور ہم نے لندن کے انگلینڈ میں ہی ایک سیمینار کا اہتمام کیا. آج کل جو لوگ بڑے شوق سے, بڑے زور شور سے 22 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے, کرنے تو کوئی بات نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے کون سا کوئی میڈل لینا تھا. تو بہرحال وہی لوگ جو ہے نا جو آج کل کریڈٹ لیتے ہیں, وہ اس وقت ہماری اس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے آئے تھے, یعنی کہ بدماشی یا غنڈہ گردی کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے بھی پریپریشن کی ہوئی تھی, ہمارے دوستوں نے, ہمارے ساتھیوں نے, جس میں آسم مرزا صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ تھے, بڑے ہمت سے انہوں نے کہا اگر آپ شریفانہ طریقے سے آئیں گے, سننا چاہتے ہیں, یو آر ویلکم. اگر گڑبڑ کریں گے تو پھر آپ اپنی ٹانگوں پر چل کر نہیں جائیں گے, یو ول اینڈ اپ ان ہاسپٹل. تو ہمارے پاس بھی لوگ تھے, ایسی بات نہیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے تھے. تو وہ سب سے پہلا جو ہے نا وہ کانفرنس ہوئی ہے جہاں پر یوم سیاہ منایا گیا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دونوں سائڈز آف دی ڈیوائڈ, جموں میں بھی ہوتی ہے یہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے, سری نگر میں بھی منایا جاتا ہے, اور آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس میں تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر یہ یوم سیاہ نہیں منایا جاتا. اگین میں یہ کہوں گا ود آل یور رسپیکٹ اینڈ ود آل یور جو ریزرویشنس ہیں آپ کی, کہ یہ نیکسٹ جنریشن تک نہیں جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کیا ہے ہمارا میسج, یعنی جب یہ 22 اکتوبر آتا ہے اس سے بہت پہلے جو ہے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں. کسی نے یہ کام کیا تھا نا, کسی نے شمع جلائی تھی نا, ہم شمع جلاتے رہیں گے. اندھیرے کو گالیاں دینے کا یا اس کو فاؤل لینگویج یوز کرنے کا فائدہ نہیں ہے. شمع سے شمع جلاتے جاؤ, بات بنتی جائے گی. آگے لکھتے ہیں آپ, ملر صاحب نے لکھا, easy for the other side to kill such unheard voices. Sir, you people should think about it and possibly change the strategy from core level, specifically considering that older generation like you, excuse me, I'm not old, I'm still young man, is not able to convince the present and future generation. تو میں نے ابھی بتا دیا کہ how we have influenced, how we have changed thinking of the people against the teaching and against the influence of the establishment. So ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں. میں اس کو گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں, اور ویسے میں مورننگ کہا تھا, لیکن اس کو یہاں پر تقریباً 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے رات کا. تو پتہ نہیں میں 2 بجے سوؤں گا, میں 2 کو بھی لگ بھگ سوتا ہوں, جا کر کام کرتا ہوں, اور میں ریٹائرڈ ہوں, I've got health issues, لیکن میرا یہ پیشن ہے, میری ڈیڈیکیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس طریقے سے اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے نا ابھی کام کر رہی ہے, پریزنٹ جنریشن از لیسٹ وریڈ, then how will it pass on to the next one? I mean, there's communication gap, something lacking. What you say and what others listen,
It is also because the preferences are changing with time. Above opinion is case specific to POK and GP, Gilgit-Baltistan, excluding different separatist voices from other provinces. Opinion based upon study that what is happening around in POK and GP. आके उन्होंने कहा कि थैंक यू, प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस. भाई मैं अगेन इसलिए ही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स. आपने तारीफ भी मेरी की है. मैं सिर्फ ये फिर अगेन एम्फसाइज करूँगा, लोगों की थिंकिंग चेंज करना इतना आसान नहीं होता. मैंने कभी लोगों की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश नहीं की, ना मैं दावा करता हूँ. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि माई जॉब इज, माई रोल इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड लेट पीपल मेक देयर डिसीजंस. अगर आप किसी को, एक अनपढ़ आदमी को भी ये कहेंगे ना कि मैं आपकी थिंकिंग चेंज करना चाहता हूँ, ट्रस्ट में वो कभी भी चेंज नहीं होगा. क्योंकि अगर ये कहे कि मैं चेंज हो गया हूँ या चेंज हो जाऊंगा, इसका मतलब है कि इनसाइड उसके ये होगा कि मैं शायद इन्फीरियर हूँ, ये आदमी मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा नॉलेज वाला है. तो वो अपनी जो शिकस्त है, हार है, नहीं तस्लीम नहीं करना चाहता. बेस्ट ये होता है कि डोंट से दैट आई वांट टू चेंज यू, ओनली प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन. अब उसको कहते हैं भाई ये दीज आर द फैक्ट्स, प्लीज लुक एट दिस एंड इन व्यू ऑफ दिस यू कैन चेंज. अगर आपके पास क्वेश्चन है, डू आस्क मी. So do not even in your own life as well, do not give this impression that you want to change their thinking or behavior. Let people think that they have changed. मैंने ऐसा कितनी बार किया, मैं आई कैन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ. मैंने लोगों से बात की और जब मैं भी इस तरह करता था कि उनको चेंज करने की कोशिश करता था, एंड दे यूज्ड टू, उसमें क्या करते थे, रिएक्ट करते थे, रिजेंटमेंट आती थी उनकी. फिर मैंने उनको ये कहा भाई देखें जी, ये बात है, ये पढ़ा है या मैंने सुना या ये मैंने रिसर्च की है वगैरह वगैरह. तो उनको देता भी आप, लेकिन लुक एट इट एंड सी प्लीज, आई वांट योर कमेंट्स ऑन दिस. बिलीव करें कि मैंने देखा कि कुछ महीनों बाद वही आदमी, शायद उनको याद नहीं रहेगी कि शबीर ने ये हमें बताया था, तो वो बड़े खुशी से और बड़े फख्र से कहते थे जी हमने ये पढ़ा है, हमने ये लिखा, ये किया, देखें जिस ये रिसर्च आई है, या ये मैंने फलां किताब में पढ़ा था. लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है. तो मतलब ये होता है कि आई डू नॉट इंटेंड टू चेंज एनीबॉडी, माय मिशन इज टू प्रेजेंट देम विद इंफॉर्मेशन. मैं कभी भी, जब मसलन मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा ऑन सी पैक अबाउट 2 वीक्स अगो, और एक जम्मू के एक हैं साथी हैं, नॉन मुस्लिम है, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया. कहते हैं कि कैन वी यूज दिस. मैंने कहा भाई मैं जो भी लिखता हूँ ये कोई भी आदमी यूज कर सकता है, सिर्फ वन कंडीशन है, या दो कह लें, दो कंडीशन. एक यह है कि मेरा नाम रहे साथ कि मैंने लिखा हुआ है. दूसरा यह है कि उसमें चेंजेस ना करें, और आप जिस जगह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं सिर्फ कोई पैसे कमाने के लिए नहीं करता, मेरा शौक भी है. अभी भी मैं सी पैक पर लिख रहा हूँ, जो मेरा आ रहा आर्टिकल आ रहा, तकरीबन 10 सफ़े में लिख चुका हूँ. तो मैं कुछ ये भी पेश करना चाहूँगा कि मैंने 2018 में या 2016 में क्या लिखा था, और बहुत गालियाँ खाई थी. जो कुछ मैंने लिखा था वो सच साबित हुआ. मैं पेश करूँगा तो लोगों को पता चलेगा भी मैंने, अल्लाह ने मुझे अक्ल या विजन दिया था, तो मैंने उस वक्त ये लिखा था. जो कोई इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है पाकिस्तान के साथ, सी पैक के साथ, ये मैंने उस वक्त लिखा था. यानी कितने साल पहले की बात है. आप 2022 में आ गए. आई लीव इट एट दैट. आई होप. हाँ, एक बात और भी कुछ रह गई थी, किसी और का भी मैं जवाब देना था, लेकिन ऑलरेडी मेरे ख्याल में प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू keep on writing to me, may give me your comments and I read them carefully. और मैं एक बात ये भी कहूँगा, I must accept कि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ. जो थिंकिंग पीपल है, जो अभी जो मुझे नाम उन्होंने बताया था, पहला नाम मुझे याद नहीं आता, जे आर मर्र साहब, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. इनके सवालों को भी बहुत पसंद करता हूँ. और भी लोग जो है ना, सबके नाम में क्या लूँ, जब वो लिखते हैं, इट गिव्स मी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट मेक्स मी थिंक. जो आगे, जो कल मैंने प्रोग्राम में कहा था, तो एक साहब ने कहा था, जो उन्होंने बांग्लादेश की कंपैरिजन नहीं की थी. यस इज राइट. ये बेसिकली एक किसी और आदमी ने कंपैरिजन की थी, सवाल किया था. तो फिर मैं नाम उसका याद नहीं किया था, तो मैंने उसी में कह दिया था कि बांग्लादेश वाज नॉट लीगली पार्ट ऑफ इंडिया. तो वो मैंने जो बात की थी. आई लीव इट एट दैट. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सो. आई लीव इट एट. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. लुक आफ्टर योरसेल्फ.